آج کی سب سے اہم خبر، عدلیہ کی آزادی پر عالمی تنازع۔ پہلی خبر، اقوام متحدہ اور پاکستان آمنے سامنے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے 27ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے لیے شدید نقصان دہ قرار دے دیا۔ ترک کا مرکزی سوال، تاحیات استثناء کی شقیں احتساب کو کمزور کرتی ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس بیان کو بے بنیاد اور سیاسی تعصب پر مبنی قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا۔ دوسری خبر، پاکستان اور مصر تجارتی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ $300 ملین کی تجارت کو غیر متناسب قرار دے دیا۔ پاکستان مصر کے ساتھ 250 کاروباری اداروں کی وائٹ لسٹ شیئر کرے گا تاکہ تجارتی تعلقات کو اسٹریٹجک سطح تک بلند کیا جا سکے۔ تیسری خبر، سڈنی میں دل دہلا دینے والا فضائی حادثہ، 2 ہلکے طیارے درمیانی پرواز میں ٹکرا گئے، ایک پائلٹ کی موقع پر ہی موت۔ طیارے لینڈنگ کے لیے واپس آ رہے تھے جب یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ ان تینوں اہم خبروں کی مکمل تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ شیر۔ آئیے آج کی سب سے اہم داخلی اور بین الاقوامی خبر سے آغاز کرتے ہیں جو براہ راست پاکستان کے آئینی مستقبل اور عدلیہ کی آزادی سے جڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے حال ہی میں منظور کی گئی 7ویں آئینی ترمیم پر سنگین خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ ترک نے فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء دینے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کو عدلیہ کی آزادی کے لیے شدید نقصان دہ قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے ان تبصروں پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کیا جواب دیا؟ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ اور پاکستان کی وزارت خارجہ آج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور وجہ ہے ملک میں حال ہی میں منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم۔ دونوں فریقوں کے دلائل کیا ہیں اور اس کے دو رس نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس تنازع کا آغاز جمعے کے روز ہوا جب اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ کے فیصلوں پر سنگین خدشات کا اظہار کیا۔ ترک کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کی جانب سے اجلت میں کی گئی آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں اور فوجی احتساب اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ ترک نے نہ صرف ترامیم کے مواد پر اعتراض کیا بلکہ ان کے منظور کیے جانے کے طریقہ کار پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ تازہ ترین آئینی ترمیم گزشتہ سال کی 26ویں ترمیم کی طرح وکلاء برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ جامع مشاورت اور بحث کے بغیر منظور کی گئی۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ اجلت ان بنیادی اصولوں کے منافی ہے جو قانون کی حکمرانی کی بنیاد ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ یعنی جب آئین جیسے اہم دستاویز میں تبدیلی ہو تو ہر شعبے سے بات چیت لازمی ہونی چاہیے۔ آئینی ترامیم کا سب سے بڑا حصہ عدالتی ڈھانچے میں لائی گئی تبدیلیوں پر مبنی ہے۔ 13 نومبر کو منظور کی گئی تبدیلیوں کے تحت ایک نیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس نئے کورٹ کو آئینی مقدمات پر مکمل اختیار دے دیا گیا ہے، جو کام پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کیا کرتی تھی۔ اب سپریم کورٹ صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات دیکھے گی۔ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس سے اعلیٰ عدلیہ کا آئینی اختیار کم ہو گیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کے خدشات کی ایک اور وجہ ججوں کی تقرری، ترقی اور تبادلے کے نظام میں کی گئی تبدیلیاں ہیں۔ ترک نے انتہائی اہم بات یہ کہی کہ یہ تمام تبدیلیاں مل کر عدلیہ کو سیاسی مداخلت اور انتظامیہ کے کنٹرول کے تابع کرنے کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔ نہ انتظامیہ اور نہ ہی پارلیمنٹ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ عدلیہ کو کنٹرول یا اس کی رہنمائی کرے۔ ترک نے خبردار کیا کہ ججوں کے آزاد نہ ہونے کی صورت میں قانون سب کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا اور سیاسی دباؤ کے مقابلے میں انسانی حقوق کا تحفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ترمیم کا سب سے زیادہ متنازع پہلو تاحیات استثناء کی شق ہے۔ اس ترمیم کے تحت صدر، فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو عمر بھر کے لیے فوجداری کارروائی اور گرفتاری سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ وولکر ترک کا صاف کہنا ہے کہ اس نوعیت کی وسیع استثناء کی شقیں احتساب کو کمزور
زور کرتی ہیں جو انسانی حقوق کے فریم ورک اور قانون کی حکمرانی کے تحت مسلح افواج پر جمہوری کنٹرول کا بنیادی ستون ہے۔ ان کی بقول یہ ترامیم جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کے لیے دو رس نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔ وولکر ترک کے اس گہرے انتباہ پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے اتوار کے روز ایک سخت اور دو ٹوک بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان نے ان تبصروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور انہیں بے بنیاد اور غلط اندیشوں پر مبنی قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا۔ پاکستان کا مرکزی نقطہ اپنی پارلیمان کو خود مختاری کا دفاع ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ دنیا کی دیگر پارلیمانی جمہوریتوں کی طرح تمام قانون سازی اور آئین میں کسی بھی طرح کی ترمیم پر پاکستانی عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ جمہوریت اور جمہوری طریقے شہری اور سیاسی حقوق کی بنیاد ہیں، اس لیے ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزارت نے یقین دلایا کہ یہ ترامیم پاکستان کے آئین میں درج طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کی گئی ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ ان کی جانب سے جاری کردہ بیان پاکستان کے زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کرتے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنز پر یہ واضح زور دیا کہ وہ پاکستان کی پارلیمان کے خود مختار فیصلوں کا احترام کرے اور ایسے تبصروں سے گریز کرے جو سیاسی تعصب اور غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہوں۔ یہ تنازع عالمی سطح پر پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، فوجی احتساب اور جمہوری اداروں کی مضبوطی پر ایک اہم بحث چھیڑ چکا ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصول ہیں جو ججوں کی مکمل آزادی اور احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں چاہتے، تو دوسری طرف پاکستان کی پارلیمان کی خود مختاری کا اصول ہے جو اپنے فیصلوں پر کسی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرتا۔ اس وقت یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا حکومت اس عالمی دباؤ کے نتیجے میں ان آئینی ترامیم کے متنازع شقوں پر نظر ثانی کرتی ہے یا یہ تنازع عدلیہ میں ایک طویل قانونی جنگ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور اب ایک اچھی اقتصادی خبر۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اعلان کیا ہے کہ پاکستان برادر ملک مصر کے ساتھ دو طرفہ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے جلد ہی 250 پاکستانی کاروباری اداروں کی ایک جامع فہرست شیئر کرے گا۔ موجودہ $300 ملین کی تجارت کو غیر متناسب قرار دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے پاکستان مصر بزنس کونسل کے قیام اور سفارتی تعلقات کو اسٹریٹجک سطح تک بلند کرنے کا بھی عہد کیا۔ مصر کے وزیر خارجہ کا دورہ کتنا کامیاب رہا؟ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان مصر کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جلد ہی 250 کاروباری اداروں کی ایک جامع فہرست شیئر کرے گا۔ یہ اعلان انہوں نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے 2 روزہ سرکاری دورے کے موقع پر اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس دورے کا مقصد غزہ اور سوڈان سمیت علاقائی تنازعات، ایرانی جوہری پروگرام پر مشاورت اور سب سے اہم اقتصادی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ اسحاق ڈار نے زور دے کر کہا کہ ان کی مصری وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت بہت توجہ مرکوز تھی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان بزنس ٹو بزنس سرگرمیوں کو بلند کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ دونوں ممالک کے مابین موجودہ $300 ملین کی دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں قطعی طور پر غیر متناسب ہیں۔ اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان موجود گہرائی اور محبت کو دیکھتے ہوئے پاکستان مصر کے ساتھ معیشت کے کلیدی شعبوں کی نمائندگی کرنے والے 250 پاکستانی کاروباری اداروں کی ایک جامع فہرست شیئر کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کاروباروں کو سہولت اور حمایت فراہم کی جائے گی تاکہ دو طرفہ تجارتی مصروفیت کو بڑھایا جا سکے۔ یہ فہرست معیشت کے ہر شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور دیگر چیمبرز آف کامرس کے تعاون سے انتہائی شفاف طریقے سے تیار کی جائے گی۔ ان کاروباروں کو مصر میں ڈیو ڈیلیجنس کے بعد وائٹ لسٹ قرار دیا جائے گا۔ ڈار نے اعتراف کیا کہ کاروباری ویزا حاصل کرنے میں زیادہ انتظار کی شکایات اکثر موصول ہوتی ہیں، لیکن اس وائٹ لسٹ کے قیام سے کم از کم انسر فہرست 250 کاروباروں کے لیے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد پاکستان مزید 250 کاروباروں کو منتخب کرے گا اور مصری وزیر خارجہ نے اصل فہرست کو
500 تک لے جانے کے لیے اس عمل کو شامل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تجارت کو ادارہ جاتی شکل دینے کے لیے نائب وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ان 2 مراحل کی تکمیل کے بعد پاکستان مصر بزنس کونسل قائم کی جائے گی تاکہ نجی شعبوں کے تعاون کو فروغ دیا جا سکے اور باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی شراکت داری کو فروغ ملے۔ اس کے بعد ایک پاکستان اور مصر بزنس فورم بھی قائم کیا جائے گا جس کی مشترکہ صدارت دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کریں گے اور اس کا پہلا اجلاس 2026 کی دوسری سہ ماہی میں قاہرہ میں منعقد ہوگا۔ اسحاق ڈار نے کچھ شرمندگی کے ساتھ یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان مصر مشترکہ وزارتی کمیشن کی میٹنگ 2010 سے نہیں ہوئی اور نہ ہی دونوں ممالک نے 2 طرفہ سیاسی مشاورت کی ہے، لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ سیاسی مشاورت 2026 کی پہلی سہ ماہی میں ہوگی جس کی قیادت پاکستان کی جانب سے وزیر خارجہ اور مصر کی جانب سے معاون وزیر کریں گے تاکہ 15 سال بعد 2026 کی دوسری سہ ماہی میں ہونے والے GMC اجلاس کا مکمل پریپیریٹری کام تیار کیا جا سکے۔ بزنس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا جس میں غزہ کی سنگین صورتحال پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی ہمدردی کی حمایت، ثالثی کی کوششوں اور سفارتی مصروفیت میں مصر کے اہم کردار کو سراہا۔ دونوں وزراء نے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر، افغانستان اور کثیر الجہتی فارمز پر تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ڈار نے مصری وزیر خارجہ کے دورے کو دونوں بردار ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی کا عکاس قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ مصری وزیر خارجہ نے الازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند پاکستانی اسکالرز کے لیے اس سال اسکالرشپ کو دگنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈار نے خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کی کہ الازہر یونیورسٹی مذہبی دائرے میں رہتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے طریقوں پر کورسز پیش کرتی ہے اور پاکستانی اسکالرز مذہبی تعلیمات کے مطابق اس لعنت سے نمٹنے کے طریقے سیکھیں گے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے پاکستان کو اپنا دوسرا آبائی ملک قرار دیا اور اسلام آباد اور پشاور میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں جانوں کے المناک نقصان اور زخمیوں پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا یقین دلایا اور کہا کہ دونوں ممالک اقتصادی، سیاسی اور سلامتی کی سطح پر مشترکہ چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک سطح تک بلند کرنا چاہیں گے اور صدر عبدالفتاح السیسی نے انہیں 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے زور دیا، ہمارے تعاون کے لیے آسمان ہی سرحد ہے۔ عبدالعاطی نے کہا کہ GMC سمیت موجودہ ادارہ جاتی طریقہ کار کو دوبارہ فعال کرنے کا یہ وقت ہے۔ اسحاق ڈار اور عبدالعاطی نے اپنے اپنے دیرینہ سفارتی، اقتصادی، تجارتی اور دفاعی تعلقات کو بہت اونچی سطح پر لے جانے کی بہت بڑی ذمہ داری پر اتفاق کیا۔ اور آخر میں ایک المناک خبر جو آسٹریلیا سے ہے۔ سڈنی کے جنوب مغربی علاقے وڈربرن میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جب 2 ہلکے طیارے درمیانی پرواز میں آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ایک پائلٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ دونوں طیارے ایک فارمیشن فلائٹ کا حصہ تھے۔ آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سڈنی کے جنوب مغربی علاقے وڈربرن میں اتوار کی صبح تقریباً 11:50 میں ایک انتہائی المناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جب نیپر فیلڈ کے قریب 2 ہلکے طیارے درمیانی پرواز میں آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ایک پائلٹ کی موت ہو گئی۔ حادثے کا شکار ہونے والے دونوں طیارے وینز RV-7 لائٹ ایئر کرافٹ تھے اور یہ 4 طیاروں پر مشتمل ایک فارمیشن فلائٹ کا حصہ تھے جس کی مشقیں عام طور پر اس علاقے میں ہوتی رہتی ہیں۔ آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارے لینڈنگ کے لیے واپس آ رہے تھے۔ ٹکر کے باوجود ایک طیارہ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب رہا اور اس کا پائلٹ محفوظ رہا، لیکن دوسرا طیارہ قریب ہی جھاڑیوں میں جا گرا اور اس کا پائلٹ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس حادثے کے یقینی شاہد اور NSW سپورٹس ایئر کرافٹ کلب کے رکن جون تارو نے ہلاک ہونے والے پائلٹ کو جاننے پر
गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि ये ग्रुप बुनियादी तौर पर हर हफ्ते के आखिर में फॉर्मेशन फ्लाइंग की मशक करता था, लेकिन इस रोज मौसम काफी गैर मुस्तहकम और हवा से भरा हुआ था, जिसके बारे में इनका अंदाजा है कि इसी वजह से पहले एक पायलट ने अपना रास्ता बदला और दूसरे ने इसकी पैरवी की और यूं टकराव हो गया। जॉन तारू ने जोरदार धमाका सुना और इब्तिदा में उन्हें लगा कि कोई उनके हैंगर पर गिर गया है, और वो 10 मिनट बाद एम्बुलेंस की आमद देखकर हैरान रह गए कि हादसा उनके हैंगर से महज चंद मीटर के फासले पर हुआ था। इस अलमिनाक वाक़े के बाद 4 ATSB सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स परवाज की नौयत, पायलट के रिकॉर्ड्स और फिजाई हालात को समझने के लिए फौरी तौर पर जाए हादसा पर रवाना हो गए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स आइंदा दिनों में साइट मैपिंग करेंगे, त्यारे के मलबे और नुकसान का जायजा लेंगे और मजीद तफ्तीश के लिए अहम हिस्सों को कैमरा की तकनीकी सहूलियात में ले जाएंगे। इसके अलावा वो इस फॉर्मेशन फ्लाइट में शामिल दीगर पायलटों, एनी शाहिदीन और मुतल्लिका फ्रीक्वेंसी से बयानात लेंगे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा, पायलट और त्यारे की देखभाल के रिकॉर्ड्स और मौसमी मालूमात समेत तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड शुदा मालूमात इकट्ठी करेंगे। ATSB इस हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट तकरीबन 2 माह में जारी करेगा, जिसके बाद तहकीकात की तकमील पर हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अवाम से भी दरख्वास्त की है कि अगर किसी के पास इस हादसे की कोई फुटेज या मालूमात हैं तो वो इनकी वेबसाइट के जरिए राब्ता करें।